السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائی اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائی اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا ہے۔ انسان اس دنیا میں چند سالوں کا مہمان ہے جو اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ انتہائی رحمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی یاد اور اس کے ملنے کی تمنا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجئے ہماری عمر کے اندر اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے۔ اور ایک دعا یہ بھی آئی ہے، اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہم کو رمضان کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، وتسلمہ منا متقبلا، وتسلمہ منا متقبلا، اور رمضان کو ہم سب کی طرف سے سلامتی کے ساتھ قبول فرمائیے۔ شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، اور شعبان کے آخر میں رمضان کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتے، بیان فرماتے، تقریر کرتے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل، رمضان کے احکام، مسائل کو
تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اہل ایمان رمضان کے مہینے کو صرف عظمت اور برکت والا ہی نہیں بلکہ عبادت، طاعت، ذکر، تلاوت، دعا، انابت اللہ کی کثرت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا ولی بننے کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 30 روزے اہتمام کے ساتھ رکھ لے، آداب کی رعایت کے ساتھ رکھ لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روزے کامل اور مکمل ہوں، سنن و آداب مستحبات کی رعایت ہو۔ دوسرے یہ کہ ہم گناہوں سے سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کو گناہ سے بچائے رکھیں۔ اس کے بغیر ہمارے روزے نامکمل، ناتمام سمجھے جائیں گے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد ہی سے رمضان کی برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر بتاتے ہیں، جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اس کی شعاعیں زمین پر پھیلنا شروع ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے وہ روشنی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج نمودار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد سے رمضان کی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ رحمتوں اور انوار و برکات کا گویا روحانی سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان کا انتظار 6 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتا تھا۔ ابھی 6 مہینے رمضان کے آنے کے لیے باقی رہتے تو ہم دعا کرتے کہ یا اللہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچائیے، 6 مہینے باقی ہیں، آپ ہماری عمر میں برکت دیجئے تاکہ ہم رمضان کو پالیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد پھر ہم 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے، جن اعمال کی آپ نے توفیق دی ہے ان اعمال کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان پورے سال کا دل ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے جو انوارات، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال کے 11 مہینوں میں نازل ہونے والی رحمتیں، انوار و برکات، ان کی حیثیت ایک قطرے جیسی ہے۔ صرف رمضان کے اندر جو اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں ان کی مثال سمندر جیسی ہے، سمندر جیسی ہے۔ اللہ نے ایسا بابرکت بنایا ہے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اعمال میں جمعیت، حضوری پیدا کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے بعد بھی سال کے 11 مہینے
نمازوں کا پابند رہوں، تہجد کا پابند رہوں، تلاوت کا پابند رہوں، زبان کی حفاظت کر سکوں، نظر کی حفاظت کر سکوں، گناہوں سے بچ سکوں، اس کے لیے اس کو رمضان کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو آدمی رمضان جیسے گزارے گا، سال کے 11 مہینے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ غفلت میں اگر رمضان کو ہم نے گزارا تو سال کے 11 مہینے ہماری زندگی میں غفلت رہے گی، اور اگر نیکی تقوی کے دھیان کے ساتھ ہم نے رمضان کو گزارا تو رمضان کے بعد بھی نیکی کے راستے پر چلنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور نکل چکے ہوتے ہیں، ان بندوں کو اپنی رحمت سے قریب کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خارجی دشمن، دوسرا داخلی دشمن۔ ایک باہر کا دشمن جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ایک اندرونی دشمن جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ ہم کو کچھ کرنے نہیں دیتے، ہم کو اللہ سے غافل بناتے رہتے ہیں، شریعت پر چلنے نہیں دیتے۔ اللہ نے شیطان کو تو اریسٹ کروا دیا، قید کروا دیا فرشتوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ بندوں کو نہ بھٹکائے، اور نفس کو بھوک پیاس کے ذریعے سے کمزور کر دیا کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو بھوک پیاس کی وجہ سے نفس کی جو انانیت ہے، اس کی سرکشی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب وہ جس طرح بندوں کو گناہوں پر جو اکساتا ہے عام حالات میں، روزے کی حالت میں نفس کی قوت، اس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب بندوں کے لیے کوئی عذر عبادت کرنے میں یا اللہ کے قریب ہونے میں جو عذر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا کہ تم ایک فرض عبادت کرو گے تو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور ایک نفل عبادت کرو گے تو دوسرے زمانے کے فرائض کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرمایا کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوں گی، روزے دار کی دعائیں قبول ہوں گی، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوں گی، الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ترغیب دلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ راتیں، آخر عشرے کی طاق راتیں ایسی رکھی ہیں کہ اعلان کر دیا کہ اگر ایک رات بھی تم، طاق راتوں میں سے ایک رات بھی اگر شب قدر کی مل گئی، 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے 5 طاق راتوں میں عبادت کرو اہتمام سے، اگر ایک رات ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی ہوگی، تو اگر شب قدر کی ایک رات بھی مل جائے، نصیب ہو جائے، تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کیسا بہانہ بنایا اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ یہ روحانی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ موبائل استعمال کرتے ہیں، بیٹری اتر جاتی ہے تو پھر اس کو چارج کرتے ہیں، چارج ہو جاتی تو پھر وہ کارآمد ہوتی ہے۔ رمضان کی پہچان کیا ہے؟ رمضان کی پہچان روزوں کا اہتمام۔ اگر کوئی آدمی روزوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس کے نزدیک
رمضان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اس لیے روزوں کی پابندی۔ رمضان کی شان کیا ہے؟ تراویح کا اہتمام، 20 رکعت تراویح اہتمام سے پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ عید کی تیاری کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب خیال آ رہا ہے کپڑے خریدنا ہے، چپل خریدنا ہے، چوڑیاں خریدنا ہے، بازار جانا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے، عید کے لیے نہیں۔ ہاں، عید کی تیاری، کچھ خریدنا ہے، چپل، کپڑے، راشن، تو وہ ان دنوں میں اس کی تیاری کر لینا ہے۔ رمضان کا مہینہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صاحب اپنی لڑکی کو شعبان کے مہینے میں کپڑے دلانے کے لیے دکان پر گئے۔ اب وہ کپڑے جو اسٹاک تھا وہ دکان والے صاحب کپڑے لا کے رکھ دیے کہ یہ دیکھو۔ اب وہ لڑکی تلاش کر رہی ہے تو دکاندار صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کرو، آپ رمضان میں آ جاؤ تو ہمارے پاس عید کا نیا اسٹاک آنے والا ہے، آپ کو پسند کے کپڑے مل جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس اپنا اسٹاک نہیں ہے، رمضان میں ہم منگواتے ہیں اسپیشل۔ تو وہ لڑکی جواب دی دکاندار کو، چچا جان، رمضان کا مہینہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے، وہ تو عبادت کے لیے ہے۔ اب جو کپڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم چن لیں گے، پسند کر لیں گے، ہم رمضان میں پھر نہیں نکلتے، بازاروں کا رخ نہیں کرتے، وہ تو عبادت کے لیے ہے نا۔ وہ معصوم لڑکی جب یہ جواب دی تو وہ صاحب بڑے متاثر ہوئے، دکاندار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اگر سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ جتنی شاپنگ ہے، کپڑوں کی خریدی وہ شعبان ہی میں ہو جائے، تو ہم دکاندار بھی رمضان کے مہینے میں یکسو کی عبادت کریں گے۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ بہت قیمتی ایام ہوتے ہیں۔ آخری عشرہ تو بالکل انتہائی برکتوں والا، انوارات والا قیمتی عشرہ۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے ہر سال 10 دن کا، شب قدر کی تلاش، اور دن رات عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اب دوپہر کے بعد سے شاپنگ، آج یہ دکان، کل وہ دکان، رات میں دیر تک خواتین بازاروں کے اندر گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے رمضان کا جو تقدس ہے، جو عظمت ہے، وہ پامال ہو رہا ہے، اور کئی گھنٹے بازاروں کے اندر، دکانوں میں، خریدی میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہم منصوبہ بنا لیں کہ جو کچھ خریدنا ہے، ہفتہ 10 دن جو باقی ہیں اس میں ہم ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے اس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو رحمت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کر لیں۔ جس طرح کسان آدمی جب وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے تو بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کر لیتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج کارآمد ہوتا ہے اور فصل اس سے تیار ہوتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ جب انتہائی رحمتوں والا مہینہ، گویا اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، تو اس رحمت والی بارش سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کر لیں، اپنے دلوں سے غفلت کے پردوں کو اٹھوا لیں،
توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کو بڑھا لیں، اور ان دنوں کے اندر بھی نفل روزے رکھیں ہم، تاکہ ہمارا نفس تمام آلائشوں سے، خباثتوں سے پاکیزہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ، آخر کے 2-3 دن چھوڑ کر پورا مہینہ روزوں کے اندر گزار دیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو باقی ایام ہیں، اگر ہمارے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں پچھلے رمضان کے اور پرانے، تو ان روزوں کی قضا کر لیں رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ لیکن چھوٹے روزوں کی قضا آپ نے کی ہے تو اب نفل روزے رکھ سکتے ہیں ہمت کر کے، تاکہ ہمارا دل تیار ہو جائے، ہمارے لیے عادت ہو جائے، تلاوت کا معمول شروع کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروبار کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں وہ رمضان سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں دکان بند، پورا وقت تلاوت کے اندر گزار دیتے تھے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایک تو ایمان ہے، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج، 5واں زکوٰۃ۔ تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو جو فرض کا درجہ دیا ہے، رکن کا درجہ دیا ہے، کیوں؟ روزے کے اندر بے شمار فائدے ہیں، جسمانی فائدے، روحانی فائدے، دنیاوی فائدے، اخروی فائدے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے روزے رکھ کر ان تمام فائدوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں، کوئی بھی رمضان کے روزوں سے محروم نہ رہے، روزوں کے فائدوں سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے ہر ایک پر، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، ایسے ہی روزے بھی فرض ہیں۔ لیکن ہم جو روزہ رکھیں گے وہ صحت کے لیے نہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، نہیں، ہمارا جو روزہ ہوگا وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اللہ آپ راضی ہو جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اس لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ محترم خواتین، عزیز طالبات، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ بھئی شیر کی تصویر ہے تو اس کو حقیقی شعر ہم نہیں کہہ سکتے، کہ شعر کی تصویر کے اندر وہ حقیقی شعر کی صفات اس کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ شعر کی جو تصویر ہیں، اسٹیچوں سے بچے کھیلتے ہیں کھلونے کے طور پر، اور زندہ شعر اگر آ جائے تو بچے کیا، بڑے بہادر انسان بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو وہ شعر کی تصویر اور یہ جنگل کا جو شعر ہے وہ حقیقی شعر ہے، اس کے اندر جو روب دبدبا ہے، اس کے اندر جو چیر پھاڑنے کی جو صلاحیت ہے، اس کی بنا پر ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہی آگ کی تصویر ہے تو آگ کی تصویر میں
حقیقی آگ کی حرارت آپ کو نہیں ملے گی. حقیقی جو آگ جل رہی ہے اس کی تاثیر بالکل الگ ہے، اور آگ کی جو تصویر فوٹو ہے وہ بالکل الگ ہے. ہر چیز میں یہی. اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دی گئی جس میں کھانے کے فوٹو اور جوس کی تصویر ہے، وہ اس کے اندر گلاسوں میں جوس بھرا ہوا ہے، فوٹو رکھی گئی، کھانے کی تصویریں ہیں، پھل فروٹ کی تصویریں ہیں، تو آپ اس تصویر کو دیکھ کر اپنی پیاس کو نہیں بجھا سکتے. فروٹ کی تصویر دیکھ کر آپ اپنی بھوک کو مٹا نہیں سکتے. آپ کو تو حقیقی سچ مچ کا کھانا چاہیے، سچ مچ کا پانی چاہیے، اسی سے آپ کی پیاس بجھے گی. تو محترم خواتین، جس طرح چیزوں کے اندر ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت اور شکل ہوتی ہے، ایسے ہی روزے کی ایک حقیقت ہے اور روزے کی ایک شکل و صورت ہے. روزے کی شکل صورت کیا ہے؟ آپ صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہے، یہ روزے کی شکل و صورت ہے. اور اس میں حقیقت کب آئے گی؟ جب کہ آپ کھانے پینے سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، رجوع الی اللہ کو بڑھائیں، آپ کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے، نظر کی، زبان کی، دل دماغ کی حفاظت ہو. جب ان کیفیات کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے تو اس کے اندر حقیقت پیدا ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ مقبول کہلائے گا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو جو فرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے حصول تقوی، اپنی زندگی میں تقوی کو لانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور تقوی کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین سبب روزہ ہے. اب تقوی میں رکاوٹ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ہے گناہ. اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری زندگی میں تقوی نہیں آئے گا. تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. تقوی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جہاں گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے وہیں پر دل کے اندر اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو بڑھانا ہوتا ہے. اور روزہ رکھنے سے واقعتاً یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ تقوی کی شمع کو دل میں روشن کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. ایک چھوٹے بچے نے روزہ رکھا، اب جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ بھوک سے بے تاب ہو رہا ہے، تو ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، تو ایک روٹی کھا لے تاکہ تیری بھوک تھوڑی مٹ جائے. تو وہ معصوم بچہ کیا جواب دے رہا؟ امی میں روزہ نہیں توڑوں گا، میں نہیں کھاتا، برداشت کر لوں گا. میں کوئی اجنبی تو نہیں دیکھ رہا، آزو بازو کا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہے نا. میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، لہٰذا میں برداشت کر لوں گا، توڑوں گا نہیں. دیکھو، ایک معصوم بچے کے دل میں بھی یہ تقوی آیا. اس کو ایمان کا بڑھنا کہتے ہیں کہ اللہ کا ایسا دھیان، اللہ کا ایسا خوف، عظمت اس کے دل میں آئی ہے کہ وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. باپ اور بیٹے دونوں جا رہے تھے، پہلے زمانے کا واقعہ ہے. راستے میں انگور کا باغ نظر آیا. باپ کی نیت کیا ہوئی؟ انگور کھانے کی. بیٹے سے بولا کہ بیٹے یہاں ٹھہر جا گیٹ کے پاس، میں اندر جا کر 2-3 خوشے توڑ کر لاؤں گا، اپن کھاتے ہوئے چلیں گے، اگر کوئی آ جائے تو بتا دینا. اب اندر جا کر
وہ انگور کا خوشہ توڑنے لگا تو وہاں سے بچہ پکار رہا ہے، ابو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے آ گیا، ہو آ کے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہاں تو کوئی تھا نہیں۔ اب بچے سے پوچھ رہا کون ہے یہاں پر، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو معصوم بچہ بولا ابو کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، تعلق مع اللہ، خشیت الہی، کہ معصوم بچے کے دل میں اللہ کا ایسا خوف ہے جو کیفیت باپ کے دل میں نہیں، لیکن اللہ نے اس بچے کے دل میں وہ کیفیت پیدا کی۔ روزے سے اسی کیفیت کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آدمی مجمع کے اندر بھی گناہوں سے بچے، تنہائی کی حالت میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ اللہ کا سچا عاشق بندہ بن جائے، روزہ رکھ کر اس کو وہ کیفیات نصیب ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، جو متقی بندے ہیں وہی اللہ کے تقوی والے لوگ ہی اللہ کے سچے دوست ہیں۔ یہ تقوی کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین آپ یہ بتائیں کبھی آپ آبادی کے باہر کھیتوں میں کانٹی دار راستے سے گزرے کیا؟ یعنی ادھر بھی جو ہے کانٹی ہے، باڑ لگی ہوئے، ادھر بھی جو ہے کانٹی دار درخت و پودے ہیں، باڑ لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، راستے میں بھی کانٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے راستے سے گزرے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں، گزرنے کا اتفاق ہوا۔ پوچھا کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بہت احتیاط سے گزرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں میرا دامن ادھر کی کانٹی سے یا ادھر کی کانٹی سے الجھ نہ جائے، اور راستے پر بھی نظر گہری رکھتا ہوں کہ کوئی کانٹی میرے پیروں میں چبھ نہ جائے، اور احتیاط کے ساتھ ایسے راستے کو پار کرتا ہوں۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ زندگی ایسی گزارنا کہ ہمارا دامن گناہوں کے کانٹوں سے الجھ نہ جائے، آلودہ نہ ہو جائے، گناہوں سے بچ بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ وہ کیفیت اپنے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں روزوں کے ذریعے سے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 چیزوں کا اضافہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنے آپ کو بہت تھکا دیتے تھے، بہت بہت مجاہدہ کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر بہت گڑ گڑاتے تھے۔ دعائیں مانگنے میں ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ ابتہال، یعنی رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ خیرات بہت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان 3 چیزوں میں اضافہ کریں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ ہم بھی دعاؤں کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنائیں۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، حدیث میں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تم رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بناؤ۔ اور ہم بھی حسب گنجائش صدقہ نکالیں، خیرات کریں۔ ایسے بھی خوش نصیب انسان موجود ہیں جو روزانہ ایک
قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، اور روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، ایسے خوش نصیب بھی موجود ہیں آج کے دور میں۔ 2 وقت بہت قیمتی ہیں دعا کے لیے، ایک تو سحری کا وقت، دوسرے افطار کا وقت۔ اب خواتین کے لیے یہ دونوں وقت مصروفیات کے ہوتے ہیں۔ اب خواتین کیا کرنا، تھوڑا پہلے بیدار ہو کے 4 رکعت تہجد پڑھ لینا اور دعائیں کر لینا، اس کے بعد پکوان میں لگ جانا، اور افطار کے وقت پہلے سے شام کا پکوان کر لینا، آخر کے 10 منٹ سیرن بجنے سے پہلے وہ 10 منٹ دعاؤں کے لیے طے کر لینا۔ روزے کے 4 اہم مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزے کا اہم مقصد حصول تقویٰ، جیسا کہ ابھی بتایا گا کہ تقویٰ حاصل ہونا۔ نمبر 2، گناہوں سے مغفرت، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، قرب الہی کا حصول، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے سے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کب نازل ہوا، کون سے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ تلاوت کے وقت ہم لوگ کیا کرنا، ہم عام طور پر قرآن کھولتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت چند نیتیں کی جائیں، دعا بھی کی جائے، اس کے بعد تلاوت شروع کریں۔ مثلا یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یا اللہ مجھے کامل ہدایت دے دیجیے۔ آپ نے قرآن کو شفا فرمایا، یا اللہ جسمانی روحانی امراض سے مجھے شفا دے دیجیے۔ آپ نے کتاب نور کہا، اس کو نور کہا، یا اللہ میرے دل کی ظلمت اندھیرے کو دور کر دیجیے۔ ہاں، آپ کا یہ پاکیزہ کلام ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میرے دل، دماغ، سوچ، فکر، جذبات کو، میری زبان کو، میری گفتگو، ہر چیز کو پاکیزہ بنا دیجیے۔ اس کے بعد تلاوت، ایسی دعا کر کے تلاوت شروع کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احتسب نومی کما احتسب قومتی، کہ جس طرح میں رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی عبادت سمجھتا ہوں، ایسے ہی دوپہر میں قیلولہ کرنے کو بھی میں عبادت سمجھتا ہوں، گرچہ میں سو رہا ہوں۔ کیوں سو رہا ہوں میں، تاکہ میں تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھ سکوں، تہجد بشاشت کے ساتھ پڑھ سکوں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، دن میں تھوڑا 20 منٹ آدھا گھنٹہ کا قیلولہ بھی کر لینا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان العبد، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ اس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کو آج جنت میں بلا حساب کتاب بھیج دیجیے، اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر لیں گے۔ قرآن سفارش کرے گا، راتوں میں یہ پڑھتا تھا، تراویح کے اندر سنتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تہجد میں پڑھتا تھا، یا اللہ اس کو میں سونے سے، رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے، اس کو جنت میں بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی قبول فرما کر جنت میں بھیج دیں گے۔ تلاوت کے بھی حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کو بھی۔ اب تلاوت کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، دوسرا حق یہ ہے کہ خوش الہانی سے پڑھنا، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کرنا، اتلو القرآن وابکو، دل ہمارا متاثر ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے رک رک کے اطمینان سے پڑھنا کہ میں اللہ کو سنا رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تلاوت سن رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزے سے صحت حاصل، صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تو صحت ملے گی۔ اور فرمایا علی کل شیء زکاۃ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکاۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔
ہاں، مزید چند اعمال کا اہتمام کرنا ہے رمضان میں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرے استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرے جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ چوتھے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، نماز پابندی سے، اہتمام سے۔ اور کیا کرنا ہے؟ تہجد کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، فرصت کے اوقات میں۔ خیر یہ تو خواتین کے لیے تو نفل اعتکاف نہیں ہے، ان کے لیے تو آخر عشرے کا مصنون اعتکاف ہے۔ جن کو موقع ملے وہ اعتکاف بھی کریں، حسب گنجائش صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ موبائل کو بیجا استعمال کرنے سے، بیکار جو ہے بار بار موبائل موبائل موبائل، تو زیادہ اس کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پورے اوقات، قیمتی اوقات کھا جائے گا۔ اور کیا کرنا؟ لایانی باتوں سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت کرنا ہے، شرعی پردہ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وقوف قلبی کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے وقت بھی دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کس کے لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم دل و جان سے اللہ کو چاہنا، اللہ سے محبت کرنا۔ عبادتوں میں جان کیسے پڑے گی؟ وہ محبت الہی کے جذبے سے ہی جان پڑے گی۔ ہر ایمان والے مرد، ہر ایمان والی عورت کی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اس کو اللہ کا سچا اور مضبوط تعلق مل جائے۔ حدیث میں کہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ، شہر المواسات، ہمدردی خیر خواہی۔ کس کے ساتھ؟ غریبوں کے ساتھ۔ غریب رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنا۔ آپ اگر اب رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ابھی سے غریب رشتہ داروں کو ابھی سے زکوٰۃ دے دیجئے، تاکہ وہ کپڑے خرید لیں، راشن خرید لیں۔ اور رمضان میں وہ لوگ، بعض خواتین بوڑھی عورتیں جو ہے رمضان میں عبادت یکسو سے کرنا چاہتی ہیں، تو ابھی ان کو زکوٰۃ دے دیجئے۔ آپ وہ کپڑے اپنی پسند کے کپڑے خرید لیں گے، چپل خرید لیں گے، یا راشن خرید کر ان کو مالک بنا دیجئے زکوٰۃ کے مال سے۔ تو وہ بھی ایک ہے ان دنوں میں کرنے کا۔ اور رمضان کے اندر بلا ضرورت بازاروں میں نہ نکلے، کیونکہ حدیث میں ہے ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مقامات، جگہ کون سے ہیں؟ بازار ہیں، جو شیاطین کے اثرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف وہاں پر غفلت کا ماحول، اللہ سے غافل بنانے والا ماحول ہوتا ہے۔ اور تراویح کو اطمینان سے پڑھنا ہے، بہت تیز، یعنی تیز قرآن پڑھ رہے، تیز یعنی جلدی جلدی رکوع سجدہ، ویسا نہیں، اطمینان سے۔ جو بھی آپ پڑھ رہے، علم ترا سے پڑھ رہے، جو صورتیں یاد ہے وہ پڑھ رہے، تو رک رک کے پڑھنا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے سجدہ کرنا۔ اور جلدی پڑھیں گے، تجوید کی رعایت چھوٹ جائے گی تو قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ آپ جھٹپٹ جو ہے رکوع بھی جلدی کر رہے، سجدہ بھی جلدی کر رہے، تو تعدیل ارکان چھوٹنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا جلدی نہیں کریں، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا ہے روزے کی حالت میں، یہ ابتدائی درجہ ہے، عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسرا درجہ اس سے بڑا ہوا ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا درجہ اس کے آگے کا ہے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بھی دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، دل میں اللہ کی یاد کو، اللہ کے دھیان کو جمائے رکھنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جتنی خواتین صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس زیورات ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، جن کے پاس تجارتی پلاٹس ہیں، تو جتنی خواتین صاحب نصاب ہیں وہ اہتمام سے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔
اب چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جائے، اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے بولنا ضروری، لیکن نیت دل میں کہ میں آج کا روزہ رکھ رہی ہوں۔ سحری جب کر رہے ہیں جب ہی نیت کر لیں کہ اللہ میں سحری اس لیے کریں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بن سحری کے روزہ بھی درست ہوا تھا، کسی وجہ سے دیر سے اٹھے، اب کھانے کا موقع نہیں ہے، اب سحرن بجنے والا ہے، بج رہا ہے، تو بغیر سحری کے تو روزہ رکھ لینا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کرنا مسنون ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری نہیں کرے تو روزہ نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں، ویسی بات نہیں، بن سحری کے رکھ لینا ہمت کر کے۔ خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے اندر جو سمجھو کہ منہ سے خون نکلا یا کسی جگہ کچھ مار لگا وہاں سے خون نکلا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ بیماری ہے بھائی، اب وہ سر کا درد ہے، بخار ہے، گولی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دوا پیں گے تو کم، انجیکشن لگوانے سے اگر سمجھو کہ اس سے سر کا درد موقوف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بخار اتر جاتا ہے، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز چڑھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ ٹیسٹ کے لیے خون، اب شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، اس کو اب خون دینا پڑ رہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے، یعنی یہ مردوں کے لیے سمجھو، سرما لگانے سے، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں درد دے رہا، وکس، امرت انجن، بام وغیرہ کچھ لگا رہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں سحری میں انڈا اور مچھلی کھا سکتے ہیں؟ یعنی بالکل حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، اس سے روزہ کوئی مکروہ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ افطار کس چیز سے کرنا، نمک سے کرنا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ نمک سے نہیں، وہ کوئی روایت نہیں ہے، کھجور سے افطار کرنا مسنون ہے۔ بہرحال یہ آج کا یہ جلسہ ہمارا اجتماع استقبال رمضان اور رمضان کیسے گزاریں اس عنوان کے تحت تھا۔ الحمدللہ عنوان کے حساب سے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں۔ ایک پرچی آئی ہے کہ قطع تعلق کے نقصانات بتائیں، رشتہ داروں کے حقوق۔ تو محترم خواتین، عزیز طالبات، آج کے دور کا واقعتاً یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں، جھگڑے ہیں، رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، قطع تعلق یعنی رشتے ناطے توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ رشتے ناطے توڑنے والے کی شب برات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایسی برکت والی رات میں، بخشش والی رات میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، سل من قطعک، جو تم سے رشتے ناطے توڑے تم اس سے رشتہ ناتا جوڑو، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور حدیث میں ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وعمره فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناطے جوڑے۔ رشتے ناطے توڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زندگی سے سکون نکل جاتا، عبادتوں میں بھی سکون نہیں رہتا، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف شفاف آئینہ کی طرح بنانا ہے۔ جن کے تعلق سے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، ہم کیا کرنا؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یا اللہ اس بہن کو، اس رشتے کی بہن کو، اس خاتون کو معاف کر دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے، اس پر بھی رحم کر دیجئے، میرے اوپر بھی رحم کر دیجئے، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، آپ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ کلام سلام بند ہے تو سلام میں پہل کرنا۔ ہاں، تو بہرحال دیکھو، آج ہم اپنے اندر اخوت اسلامی کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔
ہر ایک کو جو ہے اپنے سے اچھا سمجھنا، غلطی بھول چوک ہوئی تو معاف کرنا، اور دل بڑا رکھنا، کسی کے تعلق سے دل میں بغض عداوت نہیں رکھنا، یہ ہمارے نبی کی عظیم ترین سنت ہے۔ سنتیں تو ہمارے نبی کی بہت ساری ہیں، لیکن بڑی سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انس سے فرمایا، بیٹے تم صبح اور شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے دشمنی، عداوت، بغض نہ رہے، ایسا کرو بیٹے، یہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھنے والا جنت میں وہ میرے قریب رہے گا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں گھروں کے اندر جو ہے عفو درگزر کے ماحول کو بنانا ہے، اور اپنے دل کو دریا کی طرح بنانا، یہی بہت بڑی بزرگی ہے۔ صرف عبادت کرنا یہ بزرگی نہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، دل کو صاف رکھنا، ہر ایک کے تعلق سے، دل میں کسی کے تعلق سے دشمنی، عداوت، میل، کھوٹ نہیں رکھنا، یہ بہت بڑی بزرگی ہے۔ ہاں، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی تو معاف کر دے۔ تو محترم خواتین، یہ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت اور دارالصالحات کے زیر اہتمام یہ تیسرا ماہانہ اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آئندہ مہینہ چونکہ رمضان کے اندر چونکہ معمولات وغیرہ ہوتے ہیں، لہٰذا رمضان کے مہینے میں تو یہ موقوف رہے گا۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بعد ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو یہ اجتماع، جیسے آج دوسرا ہفتہ ہے نا، وہی 2:30 سے 4:30 تک انشاءاللہ یہیں پر منعقد ہوتا رہے گا۔ اور رمضان کے اندر چونکہ میرا معمول ہے وہاں پر انجمن اسلامیہ میں خواتین جو سہولت سے جڑ جاتی ہیں، ہم تو تشکیل نہیں کرتے ہیں، لیکن خواتین از خود جو ہے پہنچ جاتی ہیں، تو میں اپنا قرآن سناتا ہوں حافظ صاحب کو، اور ادھر جو ہے مائک سے آواز پہنچتی ہے تو خواتین وہ اپنا ناظرہ درست کرنے کے لیے، تجوید سے تھوڑی مناسبت پیدا ہونے کے لیے وہ سنتی ہیں۔ پھر بعد میں مجلس کے بعد مسائل کا مذاکرہ ہوتا ہے، کبھی دعا ہوتی ہے، کبھی مناجات، تو بہرحال خواتین شوق سے جڑتی ہیں، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے یہ جو ہے اب آئندہ ماہانہ مجلس سمجھو کہ موقوف، اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد سے ہر مہینہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی جو اس کنونشن کے اونر ہیں، مالک ہیں، اللہ ان کو بھی اچھی صحت عطا فرمائے، ان کے بھی جو مقاصد ہیں عزائم میں اس میں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا کہ کچھ چینل قرآن کریم کا ترجمہ اس انداز میں کرواتی ہے کہ ہم ایک قرآن کے الفاظ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ تیار کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، دوسرے اتوار کو بغیر ترجمے والی قرآن میں ان کو سنائیں اس لفظی ترجمے کے ساتھ، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ قرآن اور ترجمہ سیکھنے سکھانے کا سیکھ تو سکتے ہیں سر، اس میں حرج تو نہیں ہے سر، البتہ کہ آپ جو قرآن جس میں ترجمہ سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے اب مشہور تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ترجمہ ہے، ہاں وہ مستند، اور دوسرے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ توضیح القرآن، آسان ترجمہ ہے، اس میں سے کسی کا بھی ترجمہ یاد نہ کریں، بلکہ ہمارے اپنے جو مستند علماء ہیں ان کے ترجمے یاد کریں، آپ جو ہے یاد کریں ترجمے، اگلے پروگرام میں اگلے اتوار کو سنائیں اس بہانے، تاکہ آپ کو قرآن سے مناسبت پیدا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ، علم ترا سے سورہ ناس تک، ان کے ترجمے پہلے یاد کر لیں، تاکہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو ترجمے کا دھیان کر کے پڑھیں گے تو نماز میں خشوع کی کیفیات میں اضافہ ہوگا، نماز ہماری اللہ کے نزدیک کامل بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم کیا آ رہا؟ محترم خواتین، اب جو ہے دعا ہونے والی ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ گفتگو بند کر دیں
اور ہر طرف سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں حضوری کی کیفیت ہو، انتشار ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف لگا دیں۔ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگانا، دل سے آپ اللہ اللہ کہتے جائیں۔ چند منٹ کا یہ مراقبہ ہے۔ اللہ 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 کرن گیا۔ بس دعا ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ یا اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیے، خواتین کے جڑنے شرکت کرنے کو قبول فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب پر رحم کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، یا اللہ کامل رضا دے دیجئے، دلوں کا تقوی دے دیجئے، آپ کی کامل محبت معرفت دے دیجئے، علم نافع دے دیجئے، ایمانی صفات دایانہ صفات دے دیجئے، خوب رزق حلال عطا فرمائیے۔ یا اللہ پروردگار عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے۔ یا اللہ آنے والے رمضان کو گزرے رمضانوں سے بہتر بنا دیجئے، تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ہم کو دے دیجئے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار ہماری یا اللہ جسمانی روحانی بیماریاں دور کر دیجئے، اچھی صحت عافیت سلامتی دے دیجئے، بیماروں کو کامل شفا دے دیجئے، بری نظر سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے،
جادو ٹونے سے بچا لیجئے، دلوں کا سکون دے دیجئے، ہمارے ہاتھ کام کاج میں دل میں آپ کی یاد بسی ہوئی ہو، یا اللہ اسی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ اب انٹر کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، ایس ایس سی کے امتحانات ہونے والے ہیں، جتنے طلباء طالبات اسٹوڈنٹس یا اللہ امتحان کی تیاری میں یا اللہ سب کا امتحان آسان کر دیجئے، سب کو امتیازی معیاری کامیابی عطا فرمائیے، پڑھا ہوا سب کو یا اللہ یاد رہے، سب کے حافظوں میں برکت دے دیجئے، مدد فرمائیے یا اللہ آپ غربت تنگ دستی سے بچا لیجئے، قرضوں سے مرضوں سے وائرس وباؤں سے بچا لیجئے، زمینی و آسمانی بلا اور مصیبتوں سے بچا لیجئے، قطع رحمی سے بچا لیجئے، جھگڑوں سے بد اخلاقی سے بچا لیجئے یا اللہ ہم سب کو ہمارا اہل و عیال کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے، ہم سب کو ولایت کبریٰ دے دیجئے، رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکال دیجئے یا اللہ آپ یا اللہ نسبت کا نور دے دیجئے یا اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، جنت میں ان کو اونچے درجات عطا فرمائیے یا اللہ جتنی خواتین طالبات معلمات جماعت سب کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، ہمارے شکیل بھائی کو صحت عافیت سلامتی دے دیجئے، ان کے سارے مسائل حل فرمائیے یا اللہ پروردگار سب کی بے چینیوں کو دور کر دیجئے، الجھنوں ٹینشنوں پریشانیوں سے بچا لیجئے، سب کو عزتیں دے دیجئے، خوشحالی دے دیجئے، جتنے ماں باپ یا اللہ پروردگار اپنے لڑکوں لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں مناسب رشتے مقدر فرمائیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، جتنے یا اللہ شادی شدہ جوڑے ہیں یا اللہ ان کو اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائیے، الہ العالمین پروردگار مہربانی کر دیجئے، اس ملک کے اندر یا اللہ ہدایت کو عام کر دیجئے یا اللہ بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا خاتمہ کر دیجئے یا اللہ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، فتنوں کے دور میں آپ ہی ہمارے ایمان کے محافظ بن جائیے، الہ العالمین آپ کے خزانے بھرے ہوئے سب کو نواز دیجئے، سب کی مصیبت دور کر دیجئے، سب کو خوشحالی دے دیجئے، عزتیں دے دیجئے، عافیت دے دیجئے یا اللہ دین دنیا کی بھلائیاں دے دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارے لیے پوری امت کے لیے حصہ مقدر کر دیجئے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اور پوری امت کو تحفظ پناہ دے دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک عمل ہماری مجلس کا باقی ہے، وہ ہے کلمات ایمان اور کلمہ استغفار کا مذاکرہ، سب جو ہے توبہ تائب ہونے اس نیت سے کہ اب ہم گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ نیکی اور تقوی کی زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی گندگی دھل جائے، اندھیرا دور ہو جائے اور رمضان کے لیے ہم اپنے دلوں کو تیار کر سکیں۔ سب نیت کرتے ہوئے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.